بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لاسٹ ٹائم ہم نے اسم کو دیکھا تھا کہ اعرابی حالت اس کی رفع نصب جر 3 حالتوں میں لکھا جا سکتا ہے اسم کو, اور میں نے آپ کو یہ اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ کوئی بھی اسم ڈھونڈیں اور اس کو رفع نصب جر میں لکھ لیں. لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جہاں تک بات ہے واحد اسم کی اور جمع کی کچھ فارمز ہیں, تو اس میں ہم نے اسم کو بلا وجہ لائٹ نہیں لکھنا. مثال کے طور پہ الحجارۃ کہیں یا حجارتن کہیں, یا تو اس کو ال کے ساتھ لکھیں یعنی معرفہ میں, یا تنوین میں لکھیں حجارتن ہیوی لکھیں, اس کو بلا وجہ لائٹ نہ لکھیں. لائٹ کیا ہے؟ حجارت, یا تو ال بھی نہیں لگا ہوا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے, یعنی آپ نے اس کو لائٹ کر دیا. لائٹ ہونا, اسم کا خفیف ہونا کسی ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے. بائی ڈیفالٹ وداؤٹ اینی ریزن, بغیر وجہ کے اسم کو لائٹ نہیں لکھا جاتا. جب لائٹ لکھا جاتا ہے نا اسم, یعنی اس کے شروع میں ال بھی نہیں ہے, آخر میں تنوین بھی نہیں ہے, تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا کہ اسم کو آپ حجارتو پڑھیں, حجارتن یا الحجارتو. اب آپ اس کی الحجارتو کی رفع نصب جر بتائیں گے. الحجارتو ہو گیا رفع. اوکے, اب اس کو فلو میں پڑھنا سیکھیں. الحجارتو, الحجارتا, الحجارتی. اوکے, نیکسٹ کوئی ورڈ بتائیں. سوری, نارن بتائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نارن, نارن, نارن نصب میں جب میں نے 2 زبر یعنی فتحہ تین لگایا تو میں نے ایک لکھتے ہوئے ایک چیز ایڈ کر دی. وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. الف ایڈ کر دی ہے. الف ایڈ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف لکھنے کا طریقہ ہے. کسی بھی اسم کو, واحد اسم کو جب 2 زبر یعنی فتحتین کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک الف ہوتی ہے, اور جب ہم اس کو لائٹ کریں گے یعنی اس کا نارن سے نارا بنے گا تو اس کا الف ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ سب کو کلیئر ہے؟ کیا میں نے بتایا کہ جب کوئی اسم 2 زبر کے ساتھ آتا ہے یعنی فتحہ تین کے ساتھ آتا ہے تو اس میں لکھنے کی صورت میں الف لگتا ہے, لیکن جب 2 زبر سے 1 زبر بنتی ہے تو وہ الف بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 زبر صرف 2 زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے. یہ بات یاد رہے گی. جیسے کتابن ہے, ٹھیک ہے, کتابن. آپ لوگ دیکھ لیں بورڈ سے اور اس کو بالکل ٹھیک سے لکھنا ہے آپ نے. اب دیکھیں میں نے کتاب بن ایسے نہیں لکھا, ایسے نہیں لکھا, ٹھیک ہے. جب میں کتاب بن لکھ رہی تھی تو الف تھا؟ کتاب بن لکھ رہی تھی تو الف تھا؟ کتاب بن لکھا ہے تو الف آیا. اور اگر اس کو میں نے 2 فتحہ یعنی فتحہ تین ہے, اس کو میں نے سنگل کرنا ہے, فتحہ کرنا ہے, تو پھر الف کدھر جائے گا؟ الف کو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو انرجی کے ساتھ بولیں, ایسے لگ رہے کہ بالکل انرجی لیس. لنچ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ. جب لنچ کر چکے ہیں تو آواز میں انرجی تو ہونی چاہیے نا. اوکے, چلیں کوئی اور ورڈ بتائیں. ہم تو ایٹ لیسٹ کچھ ورڈز ہم لوگ. نصیرن بولے, اس کی رفع نصب جر نصیرن. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں فتحتین کے ساتھ میں نے الف ایڈ کیا نا. اوکے, اگر میں نے اس کو نصیرا کرنا ہوگا تو الف ہوگا, الف ختم ہو جائے گا. نصیرن
नसीरन में अलिफ लिखा जाएगा ना, नसीरा होगा तो अलिफ खत्म हो जाएगा। ओके, हमने 3 एग्जांपल्स देखी हैं, अब एक 2 मोर, ठीक है, एक और बोले। अल-मुहाजिरु, सॉरी अल-मुहाजिरु, और इसकी नस्ब क्या होगी? जर। अब इसको फ्लो में बोले, रफा नस्ब जर में। ये क्या है? एक आवाज में बोले, एक आवाज में। ऐसे एक आवाज नहीं होती। अब स्लो डाउन करके, अल मुहाजिरू, अल मुहाजिरा, अल मुहाजिरी, बिल्कुल ऐसे एक आवाज में। ओके, अल मुहाजिरू और अल मुहाजिरा, आप में से कौन बताएगा जब हम अल मुहाजिरा लिखेंगे तो अलिफ आएगी? क्यों नहीं? क्लियर कर लें एक दफा पहले, सोच लें। अलिफ कब लगती है? 2 ज़बर हो तो अलिफ लगती है। अल मुहाजिरा में कितने ज़बर हैं? तो अलिफ लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक है, तीनों को सेम लिखा जाएगा। ओके, लास्ट एग्जाम्पल, रफा नसब जर। अब आपको मैं कोई वर्ड भी दे दूँ ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये रफा में है, नसब में है या जर में है। ओके, 1 मोर वर्ड, सईरुन, भड़कती हुई आग, सईरुन, बोले रफा नसब जर में। बिल्कुल, बारकल्लाह, आपने बिल्कुल तरतीब नहीं बदलनी इसकी, क्योंकि तरतीब बदलेंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अलमारी में आपने सारे कपड़े तय करके और उसकी दुपट्टा शर्ट सब कुछ मिला के एक साथ रखा हो या हैंग किया हो तो उसको ढूंढना आसान होता है, या फिर कपड़ों का ढेर गोला मोला करके इकट्ठा डाल दें तो तब आसान होता है? तरतीब से रखे हुए ना, तीनों चीज़ें इकट्ठी रखी हुई हैं। आप कहते हैं शर्ट भी, ट्राउज़र भी, दुपट्टा भी, तीनों चीज़ें इकट्ठा तय करके रखी हैं, तीनों को हैंगर पे लगाया हो तो आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, सारी चीज़ें, सारी शर्ट, ट्राउज़र, दुपट्टे, सारे शलवारें इकट्ठी करके गोल करके अलमारी में ठूंस देते हैं, अब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि आप कहेंगे देखिए शर्ट भी इधर ही है, इसका ट्राउज़र भी इधर ही होगा, दुपट्टा भी इधर ही होगा, लेकिन ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी तरह जब हमारे ब्रेन के अंदर चीज़ें आपने अभी पढ़ी है ना, ये चली जाएंगे आपके सब कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस से वापस कॉन्शियसनेस में लाने के लिए आपको, अगर आपने चीज़ों को तरतीब से रट्टा भी लगाया हुआ है ना तो आपको निकालने में वापस आसानी होगी अपनी याददाश्त के अंदर से। इसलिए हम कहते हैं चीज़ों को तरतीब से याद कर लें तो फिर आप समझे भी और तरतीब से याद कर लें, आपको वापस लाने में, अपने दिमाग में वापस कॉन्शियसनेस में लाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। ओके, तो ये है इसम की। अब देखिए हमने फेल नहीं पढ़ा, अभी हर्फ नहीं पढ़ा और हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फेल के बारे में इतनी सी बात याद रख लें कि फेल में किसी के काम के करने होने को जाहिर किया जाता है और फेल का ताल्लुक़ किसी ज़माने से होता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जैसे आप करते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर करते हैं ना, इसी तरह से अरबी में भी कोई भी फेल है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाती हूँ, या मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खाऊंगी, मैंने काम या प्रेजेंट में करना है या पास्ट में या फ्यूचर में। तो फेल के बारे में सिर्फ इतनी बात हम फिलहाल याद रख लेते हैं कि फेल क्या होता है, ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर कोई काम हो रहा है। ये तसाअलूना, वो एक दूसरे से सवाल करते हैं। यरहमु, रहम करता है। रहीमा, रहम किया। शाहिदा, गवाही दी। अल्लाहु, अल्लाह ताला ने तो शाहिदा, गवाही दी। तो जब किसी लफ्ज़ के अंदर कोई काम होने को ज़ाहिर किया जा रहा हो वो लफ्ज़ फ़ेल कहलाता है, कलिमा फ़ेल कहलाता है, ठीक है। और इसका ताल्लुक़ ज़माने से होता है। जैसे मिसाल हो रहा है, उसने खाना खाया, इसमें ज़माना ज़ाहिर हो रहा है, कौन सा टाइम ज़ाहिर हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। उसने खाना खाया, पास्ट, क्या हो गया, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट। ओके, वो हज करने के लिए जाएंगे, कौन सा ज़माना ज़ाहिर हो रहा है, फ्यूचर ज़ाहिर हो रहा है, मुस्तकबिल का इजहार हो रहा है इसके अंदर। लेकिन मैं कहूँ मस्जिद,
مسجد. ماضی حال مستقبل کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. اسم کا تعلق زمانے سے نہیں ہوتا, ماضی حال مستقبل سے نہیں ہوتا, وقت سے نہیں ہوتا. وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے, لیکن فعل جو ہوتا ہے, جو کام ہوتا ہے, وہ کسی زمانے کی وقت کی قید میں ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے اور پھر حرف ہیں ہمارے پاس. حرف بھی ہم انشاءاللہ آگے آگے پڑھتے جائیں گے. حرف ہمارے پاس حروف تہجی بھی حروف ہیں, پھر حروف شمسیہ قمریہ, حروف علت وغیرہ ہیں ہمارے پاس, حروف ندا ہیں, حروف جارہ ہیں, حروف مشبہ بالفعل ہیں, وہ انشاءاللہ ہم آگے آگے پڑھیں گے. فی الحال ہم نے سٹارٹ کیا اسم کو, تو ہم اسم کو ہی لے کے چلیں گے. اسم کے بارے میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے اسم کے بارے میں آپ لکھ لیں. اسم کی ہم جنس پڑھیں گے. جنس یعنی جینڈر. اسم کا عدد پڑھیں گے یعنی نمبر. اور وسعت یعنی ٹائپ. کیا ٹائپ ہے؟ مارفائے مطرح ہے. اور اس کا اعراب یعنی اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ رفع, نصب یا جر. کیا کیا چیزیں اسم کی؟ جنس, عدد, وسعت اور اعراب. یہ چیزیں ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں. اور جب ہمیں یہ چیزیں پہچان کر لیں گے نا, پھر اس کے بعد ہم اس اسم کے ساتھ, اسماء کے ساتھ, الفاظ کے ساتھ مل کے جملے بنائیں گے. جملے بنائیں گے, پھر اس کے بعد ہم جملوں کو دیکھیں گے, پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ فعل پر آئیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے اسم کی جنس یا جینڈر. لیکن ہم نے رفلی تھوڑا سا اسم کی اعرابی حالت, رفع, نصب, جر ہم نے پڑھی نہیں ہے. ہم نے بس ایسے ہی اس کو رٹا سا لگا لیا کہ سائرن, 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 رفع, نصب, جر ہے. تو میں آپ کو کوئی ورڈز دے دیتی ہوں اور آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ ان کی اعرابی حالت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اعرابی حالت صرف حرکات سے نہیں ہوتی. کبھی کبھی آخر میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہمیشہ فتحہ لگا ہوتا ہے, جیسے مسلمون اور مسلمینہ, دونوں کے آخر میں فتحہ ہے, لیکن ان کی اعرابی حالت بدل رہی ہوتی. وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے. ابھی ہم صرف ایسا سمپل پڑھیں گے. تو آپ کوئی اور ورڈ مجھے بتائیں, مثال کے طور پہ کوئی بھی ورڈ قرآن سے دیکھ کے مجھے بتا دیں, ہم اس کی اعرابی حالت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. مبینون, کیا ہو سکتی ہے اس کی اعرابی حالت؟ مبین ان کی کون بتائے گا؟ جی مریم. رفع. مبین ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع. کیسے پتہ چلے؟ آخر میں ضمہ آ رہا ہے. آخر میں ضمہ آ رہا ہے, ضمہ یا ضمتین. اوکے, کوئی اور ورڈ بتائیں. آپ لوگ اس کو لکھ لیں, مبین اور اس کے آگے لکھتے ہیں رفع. کافرون. کافرون. کافرون کی اعرابی حالت کیا ہے؟ کوئی اور بھی بتائیں, کوئی اور ورڈ. قرآن سے کھول کے بتائیں. تجارتن. سوری, تجارتن. اگین رفع ہی آ رہا ہے, تجارتن بھی رفع آ رہا ہے. کوئی اور بتائیں. ماءن. اور کوشش کریں قرآن کھول کے بتائیں, اپنے مائنڈ سے سوچیں نہیں. سوچنا بری بات نہیں ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, ہم کچھ ورڈز ہمارے ذہن میں تھوڑے سے ورڈز یاد رہتے ہیں, ہم وہی بتا کے کافی سمجھتے ہیں. یعنی مسلمن, کتابن, جنتن, یہ 2-4 لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمارے پاس کافی ڈائیورسٹی آ جاتی ہے. ماءن کیسے لکھیں گے؟ ماءن الف لکھیں گے. کیا ہے اعرابی حالت؟ نصب. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں فتحہ ہے, آخر میں فتحہ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. کوئی اور بتائیں, کوئی اور ورڈ. مسلمین. مسلمین. مسلمین کیا ہے اعرابی حالت؟ جر. اس سے یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ کم از کم ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اسم ابھی جو لکھا ہوا رفع میں ہے, نصب میں ہے یا جر میں ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو ہم اس کے بعد اگلی بات ہمارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی. جیسے آپ انگلش میں پڑھ رہے تھے نا, سبجیکٹ, ورب, آبجیکٹ, تو ہم ایسے ہی سبجیکٹ. اب دیکھیں عربی میں سبجیکٹ ایسے نہیں ہوتا
کہ ہم نے کہا کہ یہ کام کر رہا ہے، اچھا یہ سبجیکٹ ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ہم کیسے پتہ چلے گا مسلمون ہے یا مسلمو یا المسلمو؟ ہم سمجھیں گے کہ یہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، رفع میں اگر ہے تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ۔ ابھی باقی انشاءاللہ یہ بڑی دیر بعد جا کے ہم یہ ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن ویسے میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ رفع نصب جر کا فائدہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شاہد اللہ، تو شاہدہ گواہی دی، اللہ، اللہ کی عربی حالت کیا ہے؟ رفع۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں کہتی ہوں شاہد اللہ، اب اللہ کی عربی حالت کیا ہے؟ نصب۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے گواہی دی نہیں، اس نے اللہ کی گواہی دی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلے تھا گواہی دینے والا اللہ جب اللہ تھا، لیکن جب اللہ ہو گیا تو اب گواہی دینے والا اللہ نہیں ہے، اب گواہی کوئی اور دے رہا ہے۔ اور گواہی کس کی دے رہا ہے؟ مفعول کون ہے؟ آبجیکٹ کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اگر آپ لکھ لیں، یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ یاد رہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تھوڑے دن میں ہم کر لیں گے، لیکن فی الحال جو آپ نے یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ رفع نصب جر کیسے لکھا جاتا ہے۔ ٹائم بتائیے گا پلیز۔ 51 to 50۔ اوکے 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 اوکے۔ سو آپ کوئی اور ورڈ قرآن سے نکالے اور ہم اس کی اعرابی حالت دیکھتے ہیں۔ جنوبن، جنوبن، آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم جنوبن پڑھتے ہیں ہم نے اس کو جنوبن نہیں پڑھنا، معنی ٹوٹلی بدل جاتے ہیں۔ جنوبن کیا ہے اعرابی حالت؟ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا نا کہ اسم کی اس وقت اعرابی حالت کیا، ہمیں ترجمہ کرنا نہیں آئے گا۔ تو جنوبن از جر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا فتحہ سے مفتوح، اور کسرہ سے، ضمہ سے، تشدید سے، تنوین سے، جزم سے، ساکن یا مجزوم۔ تو رفع سے کیا ہوگا؟ رفع سے، نصب سے، نصب سے، اوکے۔ جو لوگ بالکل سائلنٹ پہ ہیں، بالکل بلکہ ایئر پلین موڈ پہ لگے ہوئے جو لوگ، ان کو کیا کریں؟ جاگ جائیں سب لوگ جو ایئر پلین موڈ پہ ہیں، واپس آ جائیں جی۔ رفع سے، نصب سے، جر سے، مجرور۔ دیکھیں آپ کو بولنا تو کانفیڈنس سے چاہیے، اگر غلط ہو جائے گا تو سو واٹ، غلط ہو گیا تو ہو گیا، غلطی تو ٹھیک کی جا سکتی ہے نا۔ تو مثال کے طور پہ جنوبن کی اعرابی حالت جر ہے، تو جنوبن کیا ہوا؟ جر سے مجرور۔ جنوبن کیا ہے؟ مجرور، کیونکہ اس کی اعرابی حالت جر ہے، تو مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع، منصوب، مجرور۔ کوئی اور اسم بتائیں۔ کبیرن، کبیرن، کبیرن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ کبیرن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، اور کبیرن اٹ سیلف کیا ہے؟ مرفوع۔ چلیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آج کے دن کہ آپ لوگوں نے 5 ورڈ سب نے لکھنے ہیں، اور ان میں سے سارے مرفوع نہیں ہونے چاہیے، یعنی لائک 2 رفع، 2 نصب، 2 جر آپ نے لکھنے ہیں، اور ان کے آگے ان کی اعرابی حالت لکھنی ہے، اور بتانا ہے کہ مثال کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب، جر، اور اسم کیا ہے؟ مرفوع، منصوب یا مجرور۔ تو یہ 6 ایگزامپلز ہو جائیں گے، اور جو بچے جنہوں نے پرسنل اسائنمنٹ نہیں کی تھی وہ 10 ورڈز لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم